ڈی پی او لیا سید علی رضا کی روزانہ کی بنیاد پر دفتر پولیس میں کھلی کچہری کا سلسلہ جاری۔ امروز کمپلینٹ سیل میں آنے والے سائلین کی طرف سے پیش کردہ درخواستوں پر ڈی پی او نے کارروائی کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی۔ تفصیلات جانتے ہیں کروڑ لائسنس سے محمد نعیم خان کی رپورٹ میں۔ ڈی پی او لیا سید علی رضا کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر دفتر پولیس میں کھلی کچہری کا سلسلہ جاری۔ درخواستوں پر ڈی پی او نے کارروائی کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو میرٹ پر کارروائی کرنے کے بارے ہدایات جاری کی۔ ڈی پی او نے کہا، پنجاب حکومت کی ہدایات پر عوام الناس کے مسائل کے حل اور ان کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی کے لیے کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ عوام کے مسائل کے حل سے عوام کا اداروں پر اعتماد بڑھے گا اور معاشرے میں بہتری آئے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد نعیم خان، آن نیوز، کروڑ لائسن۔ اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے چیف رپورٹر سید عمر گردیزی کے مطابق راولپنڈی کی تحصیل کوٹلی ستیاں کی یونین کونسل چیجانہ میں دربار کلندر فدا حسین شاہ سرکار سے آصف شفیق ستی کی طرف سے علم پاک زبردستی اتارنے اور اہل بیت کے ناموں کی توہین کی گئی، جس میں دربار عالیہ بابا لال شاہ سرکار کے سجادہ نشین سید عامر عباس کاظمی، نمبردار مختار عباس، ساجد شاہ، ارم نسیم ستی، یاسر ستی، بابر ستی، زار عباس، علمدار شاہ اور دیگر نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور راولپنڈی انتظامیہ اور پولیس کو 5 دن کی مہلت دیتے ہوئے کہا کہ توہین اہل بیت اور علم پاک اتارنے والے ملزم آصف شفیق ستی کو گرفتار نہ کیا گیا تو حالات کے ذمہ دار ملزم کی پشت پناہی کرنے والی انتظامیہ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ملزم آصف شفیق ستی اپنے آپ کو پیپلز پارٹی کا رہنما ظاہر کرتا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی انتظامیہ نے فوری نوٹس نہ لیا تو ملک بھر سے اہل بیت سے عقیدت رکھنے والے حضرات کا پیپلز پارٹی سے دستبرداری کا اعلان کیا جائے گا اور ملک گیر احتجاج ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تنفاق کے اسماعیل گرامی کیے تھے جو وہاں سے اتارے گئے سید فدا حسین شاہ سرکار کے تکیے سے۔ اب یہ حرکات کرنے والا کون تھا؟ اس ستیہ کا حصہ ہے۔ یہ اس میں واقعہ پیش ہے حضرت سید بابا لال شاہ سرکار کی جو بیٹی ہیں فدا حسین شاہ زندہ باد سرکار، ان کی ایک بیٹھک ہے۔ اس بیٹھک کی یہ حادثہ پیش ہے جہاں علم اتارا گیا۔ میرے آقا کے اسماعیل گرامی کی ایک تختی مبارک لگی تھی جس سے تنخواہ کے اسماعیل گرامی لکھے تھے، بڑی بے دردی سے ووٹ ڈالے تھے اور آج 1.5 ماہ سے ہم اس ایشو کو لے کر چل رہے ہیں کہ اصل ملزمان سامنے آئیں اور جنہوں نے یہ حرکت کرائی ہے وہ سامنے آئیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ آصف شفیق اور اس کے ساتھ اس کی کمیٹی کے اراکین اس گھروڑے کام میں شامل ہیں، اور اس کے باوجود انتظامیہ کی آنکھیں بند ہیں۔ کیونکہ میں کہتا ہوں کہ سید بابا لال شاہ سرکار کی 1951 کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ کی ہے، ہمارے اجداد کی ہے۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا ہمیں، اور بڑے افسوس کی بات کہنا چاہوں گا میڈیا کے سامنے کہ آج کے بعد ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق کم نہ ہوگا، کیونکہ آج پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین جناب بھٹو صاحب اور آپ کی تمام قیادت اہل بیت کے جو ظلم کیا گیا، جو تذلیل اہل بیت کی گئی، جن کے امام صاحب محترمہ شہید جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو بنا کرتے تھے، جن کے نام کے سائے کے نیچے یہ پارٹی ترتیب کی گئی، جس پارٹی کے جھنڈے کا رنگ منشور اہل بیت ہے، اس میں اتنی بڑی کوتاہی کرنے والا ایک شخص آپ کو برداشت کے قابل ہے۔ اور اہل بیت یا وہ لوگ جو آپ کے 1951 سے وابستگی رکھتے ہیں، آپ کو ریٹائرمنٹ کی حیثیت نہ ہو، پر میں میرے سوچ سے آپ کو بات کلیئر کروں گا کہ انشاءاللہ اگر 5 دن کے اندر انتظامیہ نے ہمیں انصاف نہ دیا تو دھرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہمارا NS 57 کے اندر پاکستان کی پارٹی کا دن بلکہ پورے پاکستان میں جو پاکستان کی پارٹی کو کنیکٹ کرنے والے آئے ہیں وہ مدد کیا ہو گئے اور بالخصوص وہ عقیدت مندان جو اولاد میں سے کنیکٹ کرتے ہیں، ہم واقعی اعلان کریں گے کہ ان لوگوں کو کم سے کم پاکستان کی پارٹی سے تقاضا ہو جانا چاہیے۔ شیخوپورہ تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈاہر نے کہا کہ مجاہد کشمیر سید علی گیلانی کی شہادت مقبوضہ کشمیر کے حریت پسندوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ سید علی گیلانی کا کردار اور جذبہ کشمیری نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے عظیم مقصد کے لیے فولاد اعظم کے ساتھ بھارتی ظلم و ستم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ کشمیر کے نوجوانوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی قربانیاں اور مضبوط ارادوں سے ظلم کی رات جلد ختم ہونے والی ہے۔ اختر ڈار نے کہا کہ سید علی گیلانی اور ڈاکٹر مجید نظامی جیسی شخصیات کا دنیا سے چلے جانا پاکستان
پاکستان اور مقبوضہ کشمیر کو بے آسرا کر جانے کے مترادف ہے۔ سید علی گیلانی کی جیتوجہد اقتدار کے لیے نہیں تھی، بلکہ انہوں نے کشمیریوں کو بھارتی تسلط سے آزاد کروانے کے لیے سیاست کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آج کے سیاستدان کشمیر پر محض سیاست کرتے ہوئے سیاسی دکانداری چمکانے میں مصروف عمل ہیں۔ ان کا کہنا تھا ان کا کشمیر کی آزادی کے لیے کوئی مثبت کردار نہ ہے۔ سید علی گیلانی کے عزم اور استقلال کو سامنے رکھ کر ہی ہم تکمیل پاکستان کی جیتوجہد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ شیخو پورہ سیکرٹری پرائمری ہیلتھ پنجاب عمران سکندر بلوچ نے اچانک ڈی ایچ کیو اور چلڈرن ہسپتال شیخو پورہ کا دورہ کیا۔ سیکرٹری ہیلتھ پنجاب عمران سکندر بلوچ نے ایک ہفتہ قبل اپنے عہدے کا چارج سنبھالا اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں سرکاری ہسپتالوں کے معیار اور سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے دورے شروع کر دی۔ آج وہ اچانک ڈی ایچ کیو ہسپتال شیخو پورہ پہنچے، جہاں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور انہیں سہولیات کے متعلق دریافت کیا۔ ہسپتال میں زیر علاج مریضوں نے علاج معالجے کی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جوہیا اور ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر اظہر امین کے ہمراہ چلڈرن ہسپتال کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فیلڈ میں آنے کا مقصد سرکاری ہسپتالوں میں علاج کی سہولیات کے متعلق حقائق معلوم کرنا ہے۔ انہوں نے ڈاکٹروں کو درپیش مسائل کو جلد حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ شیخو پورہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما انجمن تاجران لنڈا مارکیٹ خادم حسین روڈ کے صدر میاں محمد لطیف نے کہا کہ پاکستان کے عوام تبدیلی کا اصل چہرہ دیکھ چکے ہیں۔ دھاندلی زیادہ نظام کا بوجھ عوام مہنگائی کی صورت میں برداشت کر رہے ہیں۔ یہ تحریک انصاف کی پہلی اور آخری حکومت ہے۔ پی ڈی ایم فعال ہے اور حکومت کو ہر سطح پر ٹاک ٹائم دینے سمیت حکومت سے قوم کو چھٹکارا دلانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، جو آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کا 3 سالہ کارکردگی پر شور ہوگا مضحکہ خیز ہے۔ بے تحاشا قرضوں سے معیشت ڈوبنے کو ہے۔ گردشی قرضے 3 سالوں میں 4-5 گنا بڑھ گئے۔ بجٹ خسارہ 3.403 خرب تک پہنچ گیا۔ ڈالر 166 روپے کا ہو گیا۔ پاکستانی روپیہ اتنا گرا کہ زمین چاٹنے لگا ہے اور اسی تناسب سے غیر ملکی اور ملکی قرضوں میں اربوں خربوں کا اضافہ ہے، مگر حکمران انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی عروج پر ہے، ایسے میں حکومت اپنی کارکردگی کے جھوٹے دعوے کر کے بدحال عوام کے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہے۔ شجاع آباد وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات تحصیل انتظامیہ شجاع آباد نے ہوا میں اڑا دیے۔ تحصیل شجاع آباد میں سینکڑوں پیٹرول پمپ بغیر لائسنس سے پوائنٹ نصب ہے۔ تحصیل انتظامیہ اور سول ڈیفنس نے لمبی تان لی۔ کمشنر، ڈپٹی کمشنر ملتان، اسسٹنٹ کمشنر شجاع آباد سے عوامی اور سماجی حلقوں نے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق شجاع آباد وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب بھر میں غیر قانونی طور پر پیٹرول پمپ کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا، مگر تحصیل شجاع آباد شہر سمیت دیگر علاقوں میں ملی بھگت کے ساتھ اور تحصیل انتظامیہ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے غیر قانونی طور پر پیٹرول پمپ کے پوائنٹ نصب ہو گئے، جن کی وجہ سے عوام شدید پریشان ہے، جن کے سول ڈیفنس نے لمبی تان لی ہے اور سب اچھے کی رپورٹ دینے میں مصروف ہے۔ جگہ جگہ پوائنٹ نصب ہو گئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ شجاع آباد آلہ والی پل بستی، لنگروا، خیرپور روڈ بستی، ماہڑہ، منگول چوک سمیت دیگر مضافاتی علاقوں میں بڑے دھڑلے کے ساتھ پیٹرول اور ڈیزل کی فروخت جاری ہے، جہاں پر نہ آگ بجھانے کے آلات ہیں اور نہ ہی کوئی اور حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ عوام نے میڈیا کے ذریعے کمشنر، ڈپٹی کمشنر ملتان، اسسٹنٹ کمشنر شجاع آباد سے فوری طور پر غیر قانونی پیٹرول پمپ بند کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ شجاع آباد ڈپٹی کمشنر احمد کریم کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر ناصر شہزاد ڈوگر نے پیٹرول پمپس مالکان سے میٹنگ کی، جس میں انہیں ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے سختی سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جس شخص کے پاس ویکسینیشن کارڈ موجود نہ ہو تو اس کو سروس فراہم نہ کی جائے اور اپنے پیٹرول پمپس پر نو ویکسینیشن کے پینافلیکس بھی اویزا کرائے جائیں تاکہ عوام الناس کو آگاہی ہو، جس پر پیٹرول پمپس کے مالکان نے اسسٹنٹ کمشنر کو یقین دہانی کرائی اور کہا کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایات پر مکمل عمل درآمد کرایا جائے گا۔ شجاع آباد این سی او سی کے نوٹیفکیشن کی روشنی میں ڈپٹی کمشنر ملتان احمد کریم کی ہدایات پر انٹرسٹی پبلک ٹرانسپورٹ پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، جو کہ 4 ستمبر 2021 تا 12 ستمبر 2021 تک بند رہے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر شجاع آباد ناصر شہزاد ڈوگر نے شجاع آباد شہر کے چاروں اڈوں کو فوری سیل کر دیا اور اڈے کے مالکان کو سختی سے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی بھی ٹرانسپورٹ روزانہ ہوئی تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
IBA ٹیسٹ استادوں کو انکریمنٹ نہ ملنے کے خلاف لیکدر چوک سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی۔ بیورو چیف سدیر قرانی کے مطابق شکارپور کے IBA ٹیسٹ استادوں کو انکریمنٹ نہ ملنے کے خلاف لکیدر چوک سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں استادوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ انہوں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا کہ جلد سے جلد ہمارے جائز مسئلوں کو حل کیا جائے، نہیں تو پورے سندھ میں احتجاج کا دائرہ بڑھایا جائے گا۔ اس موقع پر بھی خواتین اساتذہ نے بھی اپنے حق کے لیے احتجاج میں شرکت کی۔ Protection is our right. Protection is our right. Protection is our right. Increment is our right. Increment is our right. We need justice. We need. کبیر والا کے نواحی علاقہ کتا بدوانا کاشف بدوانا کے مسلح افراد کے ساتھ شعیب چندن پر تشدد ڈنڈوں سوٹوں کے وار کر کے لہولوان کر دیا۔ یعنی شاہدین کا کہنا ہے کہ ملزم اسلحہ سے مسلح ہو کر اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ آیا اور شعیب نامی شخص پر تشدد شروع کر دیا۔ لوگوں کے اکٹھا ہونے پر شدید فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گیا۔ پولیس اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئی، زخمی کو THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شیخوپورہ کے علاقے شریک پارک کوٹ عبد المالک کی رہائشی خاتون کے ساتھ زیادتی کے بعد آگ لگا کر نہر میں پھینکنے والا سفاک ملزم گرفتار۔ علم کے ساتھ اس کے قریبی عزیز نے مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد آگ لگائی اور خانپور نہر میں پھینک دیا۔ علم نے 5 سال قبل عامر سے وسنت کی شادی کی تھی، جو روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم ہے۔ گزشتہ رات متاثرہ خاتون کا قریبی عزیز احمد سے اسے کھانے کھلانے کے بہانے باہر لے گیا۔ مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد آگ لگا کر خانپور نہر میں پھینک دیا۔ خاتون کی چیخو پکار سن کر مقامی افراد نے نہر سے نکال کر پولیس کو اطلاع کی۔ اینٹی وومن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل کی ٹیم نے ریسکیو 1122 کے ذریعے متاثرہ خاتون کو طبی امداد کے لیے THQ ہسپتال منتقل کیا۔ تشویشناک حالت عباس میں ہسپتال دور منتقل کر دیا گیا ہے۔ تھانہ فیکٹری ایریا میں ASI ذکا اللہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا اور خاتون کے ہمراہ کوئی عزیز نہ ہونے کی وجہ سے پولیس کی نگرانی میں علاج کروایا جا رہا ہے۔ وطن عزیز کے دفاع کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں میں پاک پتن کے عظیم سپوت لاس نائک محمد اقبال اور حوالدار محمد خالد بھی شامل۔ دونوں شیر جوانوں نے المیزان آپریشن کے دوران دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اسی حوالے سے عامر رضا تور کی تیار کردہ رپورٹ آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ وطن عزیز کے دفاع کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں میں آری والا کے ضلع پاک پتن کی دھرتی سے تعلق رکھنے والے بہادر بیٹے لانس نائک محمد اقبال اور حوالدار محمد خالد بھی شامل ہیں۔ قوم کے ان بہادر بیٹوں نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ لانس نائک محمد اقبال نے المیزان آپریشن میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے 25 ستمبر 2011 کو جام شہادت نوش کیا۔ شہید محمد اقبال کی بیوہ کے حوصلے آج بھی بلند ہیں، جو اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی وطن عزیز پر قربان کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر اس ملک قوم کی خدمت کی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بھی ایک فوجی بنے اور اس وطن کے لیے شہادت نوش فرمائے۔ قوم کے بہادر بیٹے حوالدار محمد خالد کا تعلق بھی آری والا کے ضلع پاک پتن سے ہے۔ شہید محمد خالد نے بھی وطن عزیز کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے خود کو وطن پہ قربان کر دیا۔ حوالدار محمد خالد نے بھی آپریشن المیزان میں دشمنوں کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملاتے ہوئے 16 اگست 2007 کو جام شہادت نوش کیا۔ مجھے اپنے شور کی شہادت پر فخر ہے۔ اس نے ملک و قوم و عوام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ قوم کے ان بہادر بیٹوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے آرے والا تھانہ احمد یار 91 EB رہائشی 11 سالہ سے 3 روز گزرنے کے باوجود بھی نہ مل سکا۔ پاک پتن پولیس کی جدید ٹیکنالوجی اور سائنسی طریقہ کار بھی ناکام رہا۔ آرے والا نوائی گاؤں 91 EB کا رہائشی 11 سالہ اسد 3 روز گزرنے پر بھی نہ مل سکا۔ اسد کے والدین کے مطابق محمد اسد گھر سے کھیلنے کے بہانے باہر گیا تھا، جو کہ ابھی تک گھر واپس نہیں آیا۔ تھانہ احمد یار پولیس کی جانب سے زیر دفعہ 363 بے کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ تھانہ احمد یار پولیس مسلسل ناقص تفتیش اور سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ محمد اسد کے والدین اور اہل علاقہ کا اس واقعے پر ڈسٹرکٹ پولیس افیسر فیصل مختار، RPO صاحبال ارسلان احمد اور IG پنجاب پولیس انعام غنی سے اسپیشل کال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
तफरी मुकाम गोरख हिल स्टेशन खाड़ू लेक 37 के मुकाम पर सयाहों की वैगन के साथ हादसा। सयाहों की गाड़ी 0 पॉइंट से वापस आ रही थी तो अचानक ब्रेक फेल होने से गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में तहसीलदार लाड़काना समेत 4 अफराद मौके पर ही जहां बाक जबकि 3 अफराद जख्मी हैं। हादसे में जहां बाक होने वालों में तहसीलदार लाड़काना समीउल्लाह रिंद, वाहिद बख्श खकरानी, असलम सयाल और मौजू गोपांग शामिल है, जबकि जख्मियों में हुसैन सयाल, रशीद रांझानी और अकबर राजपूत शामिल है। हादसे में जान भाग और जख्मियों का ताल्लुक लाड़काना से है। दूसरी जानब हादसे में जहां बाक अफराद की लाशें वही बांदी अस्पताल जबकि जख्मियों को सेवन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे का शिकार सयारात तफरी मुकाम गोरख हिल स्टेशन पर रिहायश पसीर थे जो आज वापस जा रहे थे।